ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مثال کے طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا، میرے پاس اچھی خاصی بڑی گاڑیاں بھی تھیں۔ اس وقت میں میرے پاس جیگوار تھی XJL۔ جب وہ گاڑی میں سے اترتا تھا تو دنیا والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں کہ عجیب مولوی ہے صاحب، بڑا زبردست قسم کا مولوی ہے، اس سے دوستیاں کرو۔ بڑے بڑے مالدار آ کے چپکتے تھے، بڑے بڑے مالدار آ کے چپکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی مال کا زیادہ اعتبار ہے، دنیا کی عزت کا زیادہ اعتبار ہے، کیسی گاڑی سے اتر رہا ہے اس کا اعتبار ہے، کیسا اس کا جو ہے نا مال کا جو ہے پیسے کا زور کیسا ہے اس کا اعتبار ہے، ہاں لوگوں میں اس کا کیا ہے، ہوا زیادہ ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اللہ رسول کے نزدیک قسم بخدا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ مدڑ کے جہنم میں پھینک دے گا جس کو دنیا میں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دنیا والوں کا اعتبار بالکل الگ، اللہ اور اس کے رسول کا اعتبار بالکل الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی ایک ایک آیت ہر ایک کے لیے ایسی بہترین اور مفید مطلب ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد کوئی ترکاری بیچنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نہیں سوچ سکتا۔ کوئی جو ہے پستقد ہو وہ یہ نہیں سوچ سکتا میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کوئی معذور ہو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کوئی آٹو چلانے والا، رکشہ چلانے والا، دیہاڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، مستری کا کام کرنے والا، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں تو نالائق قسم کا آدمی ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستہ عطا فرما دے۔ میرے مریدین میں حالانکہ نہیں بولنا چاہیے یہ جملہ، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی بزرگوں کی نسبت سے جو تعلق کی بنیاد پر اللہ نے شیخ بنایا ہے، اس نسبت سے کچھ ساتھی بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، تو میستری میرے مریدین میں شامل ہے، میستری جو استرکاری کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا ہوا ہے، 40 دن میں 1.25 لاکھ بار درود شریف۔ ہاں یہ بات جو ہے یہ محبت کی بات ہے صاحب، اللہ رسول کس کو توفیق دے دیں کون کیا کہہ سکتا ہے۔ حق بات کہوں اگر تو سچی بات یہ ہے کہ ایک عرصے دراز ہو گیا کہ میں ایک چلے میں اتنے مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سک رہا ہوں جتنے مرتبہ ہمارا مرید پڑھ لیا ہوں۔ توفیق کی بات ہے صاحب، اللہ کس کو چن لیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو حماقتہ نہیں چلتے اللہ میاں کے پاس، یہاں کوئی نہیں، اللہ کے پاس بس وہ ہے جس کے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، جس کا یہاں ماں کا معاملہ صاف ہے تو پھر آپ یقین جانیے وہ اللہ کے رسول کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی عزت والا، احترام والا ہے۔ ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قربانی کے بارے میں ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور ایک جگہ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ نے قربانی کرتے ہیں لوگ جو کہ اس کے اندر دکھاوے کی بھی زیادہ آمیزش ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید میں، یعنی بڑا دمبا کاٹا، بڑا بیل کاٹا، فلاں اونٹ کاٹا، یہ کاٹا وہ کاٹا، ہما قسم کی بحثیں چلتی ہیں بازاروں میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، لن ینال اللہ لحومها، تمہارا گوشت میرے کو نہیں آتا، ولا دماؤها، نہ ہی تمہارا خون مجھے آتا ہے، کیونکہ بعض مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا خون جو ہے بھگوان کے نام کرتے تھے، گوشت اپنے نام کرتے تھے، جو گندا ہے وہ بھگوان کا، جو اچھا ہے وہ اپنا، یہ مزاج تھا ان لوگوں کا۔ بیٹیاں بولے تو اللہ کے گدھے، اور بیٹے بولے تو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بولتے تھے مشرکین۔ مطلب جو سمجھ میں لوگوں کی نظریات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اس کو دین کا نظریہ نہیں سمجھنا، لوگوں کے نظریات کے اعتبار سے جو چیز کو وہ لوگ خراب سمجھتے تھے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، جس چیز کو اچھا سمجھتے تھے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے۔ تو گوشت اللہ فرما رہے ہیں نہ گوشت تمہارا مشتق آتا ہے نہ خون تمہارا مشتق آتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندرون کا تقویٰ ان تک پہنچے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مال تم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو کہ بھی نہیں رکھتے ہو؟ تم اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ تم اپنا مال اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو کہ بھی نہیں رکھتے ہو؟ یہ مسئلہ وہاں پر پہنچنا ہے۔ اصل جان مرتی ہے کیا زکوٰۃ دیتے وقت میں؟ جان مرتی ہے کیا یہ دیکھو۔ مال بچانے کی فکر ایسی ہے کہ سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتا، سال ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے نا شوہر کے نام پہ واپس ٹرانسفر۔ یہ حکمتیں تدبیریں دنیا کے اعتبار سے تو کر لیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ سب ڈھکوسلے نہیں معلوم ہے، مول صاحب کو سمجھتے لوگ سب معلوم ہے نا۔ زکوٰۃ میں ہمارا مال
نہ جو ہے نہ صدقات میں، نہ فطروں میں، نہ ہر چیز میں اللہ کے ہاں ایک بات ذہن میں رکھو، تم کتنی ہی تدبیریں اختیار کرو، اگر تمہارا یہاں درست نہیں ہے تو پھر آپ ہزار چونچلے کرتے رہو، ہزار تدبیریں کرتے رہو، وہ بہترین تدبیر کرنے والا جب پکڑے گا تو ایسی سخت گرفت ہوگی کہ آپ آنکھوں سے آپ کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، خون کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، آپ روتے پیٹتے بیٹھیں گے اللہ کے حضور میں، کاش میں دنیا میں کر لیا ہوتا، 50-60 سال میں معاملہ نمٹ جاتا، اب آ کر کے ہمیشہ کی زندگی میری برباد نہ ہوتی۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے مال بچایا، اس کو جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کی، مال بچا کر کے رکھا، نتیجے کے طور پر جو ہے آیا، جو ہے چور آیا، پورا مال صاف کر دیا۔ اب کیا بولو، اب کیا؟ کتنے بتاؤں ایسے میں آپ کو جو اس غم میں پریشان ہیں کہ ہزاروں جو ہے نا لاکھوں روپے کا سونا، ہزاروں قیمت کی لاگت کا سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، بس 10 سے 15 منٹ کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس آیا ہے تو لاکھوں روپے کا سونا غائب ہو چکا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کاش اگر دین کے لیے خرچ کر دیے ہوتے تو کم از کم آخرت کے لیے تو سیو ہو جاتا۔ تو عزیزو، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے اعمال ہمارے ہیں اس کا تعلق قلب سے ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہونا ضروری ہے، اور اسی کی عزت اللہ رسول کی نظر میں ہے جو اللہ رسول کے نزدیک تقوی کے ساتھ جاتا ہے۔ تقوی نہیں ہے تو آپ 1000 چمکیاں پہن لو، 1000 آپ رنگ و روغن لگا لو، 1000 پگڑیاں جبے اور تسبیحات کرتے رہو، 1000 آپ لوگوں کے سامنے ولی بن کے پھرتے رہو، اللہ تعالیٰ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے، چل نکل یہاں سے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی کا تعلق جو ہے یہاں سے، یعنی قلب سے اس کا تعلق ہے۔ جس کے قلب میں صفائی نہیں ہے پھر وہ 1000 جتن کرتا رہے، لوگوں کو بے وقوف تو بنا سکتا ہے لیکن متقی نہیں بن سکتا۔ لوگوں کو بے وقوف ضرور بنا سکتا ہے، متقی نہیں بن سکتا۔ متقی ہے وہ آدمی جو تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنا ہم صبحوں کے لیے آسان فرمائے، جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لی۔